السلام علیکم۔ جہانگیر کھٹک کے ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آج کے موضوع کی جانب بڑھیں، آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اس پر کامنٹ کریں، اور اسکرین پر موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے حوالے سے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اب آتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ آج ہم 5 نومبر کو ہونے والے انتخابات سے متعلق اپنے ویلاگس کی سیریز میں انتخابات کی حالیہ تاریخ میں جائیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ان انتخابات پر امیدواروں کی جانب سے کون سے بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں اور کون سے وعدے نتائج کو ترتیب دینے میں کردار ادا کریں گے۔ اور یہ کہ اس سے پہلے بھی امریکہ میں تو انتخابات ہوتے چلے آ رہے ہیں 250 سالوں سے، تو ہم تو زیادہ اتنی دور تاریخ میں نہیں جا سکتے، لیکن ہم کم از کم 2 دہائیوں کی تاریخ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے انتخابات میں کیسے وعدے کیے گئے اور ان کا کیا اثر تھا نتائج پر۔ اس سے پہلے کہ ہم باقی چیزوں پر جائیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ امریکہ میں موجودہ جو انتخابی دوڑ ہے، اس میں کیا حالات ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ فرنٹ رنرز ویسے تو 6 امیدوار ہیں، صدارتی امیدوار 6 ہیں، لیکن 2 فرنٹ رنرز ہیں، کیملا ہیرس نائب صدر اور ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے سابق صدر، اور ان کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ آ، ابھی تک جتنے بھی عوامی جائزہ رپورٹس ہیں وہ سب یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ نیک اینڈ نیک مقابلہ ہے۔ 538 نامی ایک سیاسی خبروں کی ویب سائٹ کی تازہ ترین جائزہ رپورٹ کے مطابق ہیرس کو ٹرمپ پر بہت کم عددی اکثریت حاصل ہے۔ اس کے مطابق ہیرس کو 48.1%، جبکہ ٹرمپ کو 46.7% ووٹروں کی حمایت حاصل ہے۔ جبکہ ریئل کلیئر پالیٹکس، جو ایک اور کافی مستند سیاسی خبروں کی ویب سائٹ ہے، اس نے بھی ووٹروں کے سروے کیے ہیں، اور اس کے مطابق صدر ٹرمپ کو کیملا ہیرس پر تھوڑی سی جو ہے برتری حاصل ہے۔ آ، اس ویب سائٹ کے مطابق ہیرس کو جو کیملا ہیرس ہیں ان کو 48%، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 48.4% ووٹروں کی حمایت حاصل ہے۔ یوں دونوں امیدواروں کے درمیان مقابلہ تقریباً برابر ہے۔ اس سال ستمبر کے مہینے میں پیو ریسرچ سینٹر کے نام سے جانا جانے والا ایک بہت بڑا ادارہ ہے امریکہ کا، جو گاہے بگاہے مختلف ریسرچ رپورٹس جاری کرتا ہے امریکہ کی سیاست اور زندگی کے جو دوسرے وہ ہیں موضوعات ہیں ان پر۔ اس نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں اس نے کہا کہ ان الیکشنز میں، یعنی 2024 کے الیکشنز میں، کچھ موضوعات ہیں جو بہت زیادہ اہم کردار ادا کریں گے، جن میں سب سے پہلے معیشت، مہنگائی، اور ساتھ پھر ہیلتھ کیئر، خارجہ پالیسی، کرائم، سپریم کورٹ کے ججوں کی تعیناتی، امیگریشن اور بارڈر سیکیورٹی، ایبارشن، گن کنٹرول، نسلی تعصب اور موسمیاتی تبدیلی وغیرہ جیسے بڑے مسائل اور موضوعات ان انتخابات میں ووٹروں کے جو فیصلے ہیں اس پر اثر انداز ہوں گے۔ یہ پیو ریسرچ سینٹر نے اس سال ستمبر میں اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر وہ اس پر مسلسل جو ہے رپورٹس جاری کرتے رہے، فالو اپ بھی۔ آ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی امریکی میڈیا ہے اس میں جو مختلف موضوعات پر جو ان کے سرویز آ رہے ہیں، تو اس میں ایک چیز واضح ہے کہ امریکی قوم آج بہت زیادہ منقسم ہے ان تمام موضوعات پر جن کا میں نے ذکر کیا۔ ووٹروں کے جو مختلف گروہوں کے لیے جو 2024 کے انتخابات جو ہیں وہ سوچ، فکری زاویے، اپنے گروہی مفادات کے تناظر میں ایک بہت بڑے امتحان میں ہیں۔ اور یہ بات ان انتخابات میں حصہ لینے والے جو امیدواروں کے فالوورز ہیں اور جو انڈیسائیڈڈ ووٹرز ہیں ان کے بارے میں بھی خاصی سچی نظر آتی ہے۔ میری رائے ہے کہ ان انتخابات کے نتائج پر جہاں موضوعات اثر انداز ہوں گے، وہیں 2 بڑے عوامل بہت زیادہ اہم ہوں گے۔ ان میں ایک تو ووٹر ٹرن آؤٹ ہے، اور دوسرا انڈیسائیڈڈ ووٹر، فلوٹنگ ووٹر، انڈیپینڈنٹ ووٹر، جو ان کا جھکاؤ ہے وہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرف جاتا ہے۔ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے اور ساتھ جو انڈیپینڈنٹ ووٹرز ہیں وہ کسی بھی امیدوار کے ساتھ جاتے ہیں،
تو یہ دونوں پارٹیوں کے لیے مختلف طریقوں سے نتائج دے سکتا ہے۔ آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہائی آتا ہے اور اس کا فائدہ ڈیموکریٹس کو ہوتا ہے یا ریپبلکنس کو ہوتا ہے۔ ٹریڈیشنلی تو یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ڈیموکریٹس کو ہوتا رہا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی کچھ لوگ ہیں اور جو اوور آل باہر بھی جو لوگ بیٹھے، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید ریپبلکنس کو اس کا زیادہ فائدہ ہو۔ لیکن ابھی دلی دور است، ہمیں تو ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید اس کا فائدہ جو ہے وہ ٹرمپ کو ہو سکتا ہے، لیکن کیملا ہیرس کو بھی اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا۔ سی بی ایس کا جو ایک امریکہ کا بہت بڑا نشریاتی ادارہ ہے، اس کے مطابق آج کی تاریخ تک یعنی 30 اکتوبر تک امریکہ میں تقریباً 55 ملین رجسٹرڈ ووٹرز جو ہیں انہوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر لیا ہے، یا ان پرسن گئے ہیں یا پھر وہ جو میل ان بیلٹ ہے اس کے ذریعے انہوں نے اپنا ووٹ ڈال دیا ہے، جو کہ جو امریکہ میں ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد کا تقریباً 30% بنتا ہے، گویا 30% جو انتخاب ہے وہ ہو چکا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ میں ٹرن آؤٹ کے علاوہ امریکہ میں جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں آئیڈیاز کی ایک بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے، جنگ ہوتی ہے، آئیڈیاز کا مقابلہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس اچھا آئیڈیا ہوتا ہے اور جو کمیونیکیٹ کر پاتا ہے عموماً وہی جیتتا ہے۔ اگر ہم تاریخ میں تھوڑا پیچھے جائیں، لیٹ سٹارٹ فرام ایئر 2000، 2000 کے جب انتخابات ہو رہے تھے تو امریکی سیاسی افق پر ایک نسبتاً نوجوان تو نہیں، جوان سیاسی شخصیت سامنے آئے۔ اس وقت کے ٹیکسس کے گورنر جارج ڈبلیو بش نے اعلان کیا کہ وہ انتخابی دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں، اور ان کے جو آئیڈیاز تھے انہوں نے امریکہ میں بڑی بحث شروع کی۔ انہوں نے جو انتخابی 3 بڑے وعدے کیے تھے، ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جو ہے معیشت کو ٹھیک کروں گا، قومی سلامتی کو میں یقینی بناؤں گا، بلکہ یہ معیشت کو ٹھیک کروں گا، ساتھ انہوں نے کہا تعلیمی نظام کو ٹھیک کروں گا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کے سوشل سیکیورٹی نظام کو ٹھیک کروں گا۔ یعنی یہ ان کے 3 بڑے وعدے تھے، کہ جس میں جو آپ کی بش کی جو ٹیکس اصلاحات تھیں جس کا تعلق اکانومی سے تھا، تعلیمی اصلاحات تھیں، اور ساتھ پھر سوشل سیکیورٹی کے نظام میں تبدیلی یا اس کے اندر ریفارمز۔ ابھی سوشل سیکیورٹی جو ہے وہ امریکیوں کو بہت اپیل کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس وقت اس زمانے میں کچھ رپورٹس ایسی آئی تھیں، ریسرچ جو آج تک شاید درست ہے، کہ 2030 تک امریکہ کا سوشل سیکیورٹی کا نظام انسالوینٹ ہو جائے گا، یعنی یہ قابل عمل نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے اندر پیسے کم پڑیں گے جائیں گے، یعنی جو ٹیکس کے مد میں پیسے آ رہے ہیں وہ کم ہوں گے اور جو پیمنٹ ہو رہی ہے وہ زیادہ ہوگی، تو اس کی وجہ سے وہ انسالوینٹ ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لوگوں نے جب جارج ڈبلیو بش نے اس کے اوپر بڑی اپنی جو کیمپین چلائی تو لوگوں کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو گئے، الیکٹ ہو گئے۔ 4 سال انہوں نے گزارے، اس دوران میں 9/11 ہو گیا، اور ساتھ ہی امریکہ نے افغانستان اور عراق پر چڑھائی بھی کر دی۔ پھر 2004 آیا، 2004 میں جارج ڈبلیو بش دوبارہ صدارتی امیدوار کے طور پر سامنے آئے۔ اس دفعہ انہوں نے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ قومی سلامتی، تو قومی سلامتی 2004 میں ان کا بہت بڑا سبجیکٹ تھا، جو انہوں نے الیکشن ایشو کے طور پر لایا کہ اگر میں صدر رہا تو امریکی جو ہیں وہ دہشت گردی سے محفوظ رہیں گے، لہذا مجھے آپ دوبارہ الیکٹ کریں، اور ساتھ یہ کہ معیشت کو میں مضبوط بناؤں گا، اور جو سوشل سیکیورٹی کے نظام میں جو اصلاحات ہیں اس کے بارے میں جو میں نے وعدہ کیا اس پر میں کام جاری رکھوں گا اور اس کو میں مکمل کروں گا۔ کر پائے نہیں کر پائے، انہوں نے، میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی بھی اپنا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر پائے۔ پھر 2008 آیا، 2008 کے انتخابات میں ایک نیا سیاسی چہرہ سامنے آیا، ینگسٹ سینیٹر براک حسین اوباما فرام شکاگو۔ انہوں نے اعلان کیا کہ میں صدارتی دوڑ میں شامل ہوں گا۔ انہوں نے ایک نعرہ لگایا، یس وی کین، اور ساتھ ہی انہوں نے کچھ وعدے کیے، 3 بڑے وعدے انہوں نے بھی کیے۔ ایک وعدہ ان کا یہ تھا کہ عراق جنگ کو میں ختم کروں گا ذمہ دارانہ طریقے سے، بالکل، تاکہ امریکی فوج کو وہاں سے نکالا جائے۔ ان کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ صدر بش نے غلطی کی تھی عراق میں جا کر، کیونکہ جب وہ عراق چلے گئے تو امریکہ کا جو فوکس تھا وہ افغانستان سے ہٹ گیا، جہاں پر کہ دہشت گرد زیادہ مضبوط ہو گئے، تو لہٰذا اوباما نے کہا کہ میں ٹروپ سرچ کروں گا، یعنی میں مزید فوج افغانستان بھیجوں گا، اور جو فوج ہماری عراق میں ہے وہ نکالوں گا، اور ساتھ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں اکانومی کو مضبوط کروں گا، اور ساتھ میں جو ہماری صحت عامہ کا نظام ہے اس کو میں ریفارم کروں گا۔ نتیجہ نکلا
اوباما کے 4 سال میں امریکہ نے اپنی افواج بھی نکالی عراق سے، اور ساتھ معیشت کو بھی انہوں نے کچھ بڑھاوا دیا، اور انہوں نے صحت عامہ کے حوالے سے میرا خیال ہے ایک بہت بڑا یعنی کامیابی حاصل کی، جب انہوں نے اوباما کیئر کے نام سے ایک بڑا ایکسٹینسو قسم کا جو اصلاحات کا ایجنڈا تھا وہ امپلیمنٹ کیا، کانگریس سے منظور کرایا۔ آ، وہ عراق کی جنگ بھی میں بھی یعنی ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، ٹروپ سرج بھی ہو گئی، اور 4 سال گزر گئے، 2012 آیا۔ 2012 میں صدر اوباما دوبارہ صدارتی کینڈیڈیٹ کے طور پر ابھرے، دوبارہ آئے کہ میں ری الیکشن چاہتا ہوں، اور اس دفعہ انہوں نے جو وعدہ کیا، انہوں نے کہا کہ میں افغانستان کی جنگ ختم کروں گا، وہ جنگ جو کہ انہوں نے پہلے 4 سال میں بڑھائی، تو 2012 میں انہوں نے کہا کہ میں اس کو ختم کروں گا، ساتھ میں معیشت کو مضبوط کروں گا، اور ساتھ یہ کہ میں اوباما کیئر کو مضبوط کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ صدر اوباما جو ہے وہ آ، افغانستان میں سے انخلا کے علاوہ باقی 2 وعدوں پر انہوں نے کافی حد تک عمل کیا۔ پھر 2016 آیا، ڈونلڈ ٹرمپ پولیٹیکل آؤٹ سائڈر، واشنگٹن آؤٹ سائڈر ان کو کہا جاتا ہے، وہ آئے، صدارتی دوڑ میں شامل ہوئے، اور انہوں نے ایک قوم پرستی پر مبنی ایک سیاسی ایجنڈا وہ سامنے لائے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں امریکہ اور میکسیکو کی جو بارڈر ہے اس پر میں ایک آہنی دیوار کھڑی کروں گا، کیونکہ یہاں سے غیر قانونی طور پر امریکہ میں لوگ آ رہے ہیں، اور وہ امریکی اکانومی کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہ میں امیگریشن کی اصلاحات کروں گا، جو نظام ہے اس میں اصلاحات کروں گا۔ انہوں نے بھی معیشت کی مضبوطی کا جو ہے وہ وعدہ کیا، جو تقریباً ہر امریکی کینڈیڈیٹ کرتا ہے، اور امریکہ میں الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ بھی معیشت اس میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے، تو انہوں نے بھی یہ کیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اوباما کیئر کو بھی ختم کروں گا، وہ اوباما کیئر کے خلاف تھے، اور ساتھ پھر بعد میں انہوں نے افغانستان میں جنگ ختم کرنے کا بھی وعدہ کیا کہ میں یہ جنگ ختم کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیوار بھی کھڑی کرنا شروع کر دی، کافی بڑا حصہ اس کا انہوں نے اپنے دور حکومت میں مکمل کیا، اور ساتھ انہوں نے جو امیگریشن اصلاحات تو وہ نہیں لا سکے کوئی بڑی، اوباما کیئر کو بھی وہ ختم نہیں کر پائے، بلکہ انہوں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور افغانستان سے البتہ انہوں نے طالبان کے ساتھ اشرف غنی کی حکومت کو بائی پاس کرتے ہوئے براہ راست بات چیت شروع کی، اور جس کا نتیجہ بعد میں پھر دوحہ ایگریمنٹ کی صورت میں نکلا، اور پھر اس کے بعد افغانستان سے امریکہ نکل آیا، اس نے اپنی فوجیں نکال دی۔ 2020 کے الیکشنز آئے، اس مرتبہ جو بائیڈن، جو اس سے پہلے 8 سال صدر اوباما کے نائب صدر رہے تھے، اور تمام جنگوں میں ان کا کوئی نہ کوئی کردار تھا، وہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں کرونا وائرس جو ہے اس کو میں جو اس سے لوگوں کو محفوظ کروں گا، امریکیوں کو، اور جو امریکی اکانومی کو اس سے نقصان پہنچا اس کو ٹھیک کروں گا، اور ساتھ یہ کہ جو انہوں نے اس کے لیے ایک پروگرام کا اعلان کیا جس کو وہ کہتے ہیں بلڈ بیک بیٹر۔ یہ وہ پروگرام تھا جس کے تحت وہ ماحولیاتی تبدیلی سے نبرد آزما ہونے کے لیے ایک ایسا گرین انیشیٹو شروع کیا ہوا تھا انہوں نے، جس سے کے ذریعے وہ ماحولیات کو بھی بچانا چاہتے تھے اور امریکی اکانومی کو بھی مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ میرا خیال ہے اس میں انہوں نے بہت زیادہ پیسہ بھی لگایا، اور شاید کئی جگہوں پر انہوں نے کافی کامیابی بھی حاصل کی۔ اور ایک اور جو ان کا ایجنڈا تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے الیکشن جیتا، وہ تھا ریشل جسٹس اینڈ پولیس ریفارمز، یعنی نسلی انصاف پسندی، اور نسلی انصاف، بلکہ نسلی بنیادوں پر انصاف، اور جو پولیس کے نظام میں اصلاحات ہیں اس کا انہوں نے وعدہ کیا، وہ الیکشن جیت گئے۔ اب فاسٹ فارورڈ 2024، آج جب ہم 2024 کے الیکشن کے دہانے پر کھڑے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک مرتبہ پھر امیدوار ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے امریکہ میں سب سے پہلا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنگیں ختم کروں گا، میں جو یوکرین میں جنگ ہے اس کو ختم کروں گا، جو مشرق وسطیٰ میں حماس اسرائیل اور اسرائیل حزب اللہ کے درمیان جو جنگیں ہیں ان کو میں ختم کروں گا، کیونکہ صدر بائیڈن کی کمزور پالیسیز کی وجہ سے امریکہ نہیں پوری دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جنگیں ختم کروں گا، میں اکنامک پروٹیکشنزم کے ذریعے امریکی جو اکانومی ہے اس کو ریوائیو کروں گا، یعنی میں جتنے بھی امریکہ کے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں ان پہ ٹیرفز لگاؤں گا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں حکومتی نظام کو جو ہے وہ بالکل ریفارم کروں گا، جو ہمارے ٹیکس کٹس ہیں وہ زیادہ کروں گا تاکہ ہمارا بجٹ بیلنس ہو،
اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک بہت بڑا کام ایلون مسک کو دیا ہے، جو کہ ٹیسلا کے اونر ہیں، اور بھی بہت سارے ان کے کاروبار ہیں۔ اور ایلون مسک نے گزشتہ دنوں جو نیو یارک میں ان کا بہت بڑا جلسہ ہوا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہاں پر ایلون مسک نے یہ اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اگر ٹرمپ الیکٹ ہوئے تو ہم امریکہ کے بجٹ میں 2,000 ارب ڈالر کی کمی کریں گے۔ کہاں سے کریں گے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے، لیکن اس پر بڑی بحث چل رہی ہے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وعدے ہیں کہ میں جنگیں ختم کروں گا، اکانومی کو ٹھیک کروں گا، اور ساتھ یہ کہ ہمارا جو حکومت کا سائز ہے، حجم ہے، اس کو کم کروں گا۔ دوسری طرف جو کیملا ہیرس ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں جو امریکی جو ہماری اکانومی ہے، اس کو میں کلائمیٹ ریزیلینٹ بناؤں گی، گرین اکانومی کی طرف جاؤں گی، جو صدر بائیڈن کا ان کے اور صدر بائیڈن کے ایجنڈے میں مجھے کوئی بڑا فرق نظر نہیں آ رہا۔ صحت عامہ کے نظام کو مزید بہتر کروں گی، اور ساتھ یہ کہ دوائیوں وغیرہ کی قیمتیں کم کروں گی، اور ساتھ جو امریکیوں کی جو اقتصادی حالت ہے، صورتحال ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ان کے لیے انہوں نے کافی جامع پروگرام کا اعلان کیا، جیسے ٹیکس کے جو انہوں نے انسینٹیوز دیے ہوئے ہیں، فرسٹ ہوم بائرز کو کافی انسینٹیوز دے رہے ہیں، اسمال بزنسز کو انسینٹیوز دے رہے ہیں، اس قسم کے انہوں نے کافی اعلانات کیے ہیں۔ اور پھر انوائرمنٹل اینڈ کلائمیٹ جسٹس کی وہ بات کر رہی ہیں، جس کے تحت وہ ماحولیاتی اور موسمیاتی تبدیلی کو جو روکنے کے لیے وہ ایسی پالیسی سازی کریں گی کہ جس سے جو ماحول ہے اس کو مزید جو گلوبل وارمنگ ہے اس سے بچایا جا سکے۔ اور یہ وہ وعدے ہیں کہ جو صدر بائیڈن کی پالیسی سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ غزہ اور یوکرین کے حوالے سے کیملا ہیرس کی جو اب تک پالیسی ہے کافی مبہم ہے۔ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی اگر الیکٹ ہوتی ہیں تو وہ کیا کریں گی۔ یہ تو واضح ہے کہ یوکرین کو تو امداد ملتی رہے گی، یہ بھی واضح ہے کہ اسرائیل کو بھی امداد ملتی رہے گی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یوکرین میں رشیا کے خلاف یوکرین کو جنگ جیتنے کے قابل بنانے کے لیے ان کے پاس کیا پلان ہے، کیونکہ اب تک امریکہ اور یورپ تقریباً $340 بلین، $340 ارب اس جنگ میں جھونک چکے ہیں، اقتصادی امداد کی صورت میں یا فوجی امداد کی صورت میں۔ لیکن نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ اب تک یوکرین اپنی جو ان کا جو جغرافیہ ہے اس کا 20% گنوا چکا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ واضح نہیں ہے، اور ایک اور چیز اس کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو امریکہ میں اینٹی وار ایلیمنٹ ہے یا اینٹی وار ووٹر آپ کہہ لیں، وہ لوگ جو کہ جنگ کے خلاف ہیں، جنہوں نے یہاں پر کیمپسز بھی بڑے مظاہرے کیے ہیں، ان انتخابات کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ اور امن کے درمیان اس کو وہ ووٹ سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اگر ہم کیملا ہیرس کو ووٹ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جنگیں مزید بڑھیں گی یا جاری رہیں گی، اور اگر ہم ٹرمپ کو ووٹ دیں گے تو شاید اس سے جنگیں ختم ہو جائے۔ تو ایک تو یہ اس کا اینگل ہے جس کا فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور جو میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ اس کا ایلیمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ 5 ایریاز ہیں جو کہ ویسے تو بہت سارے، جو میں نے آپ کو پیو ریسرچ سینٹر کی جو رپورٹ ہے اس کے حوالے سے بتایا، لیکن 5 ایریاز ایسے ہیں جو کہ شاید ان انتخابات کے الٹیمیٹ رزلٹ پر بہت زیادہ امپیکٹ کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جو جنگیں ہیں یہ بالکل کہیں نہ کہیں ضرور اثر کریں گی، اور جو مسلم ووٹر ہے، جو لیٹینو ووٹر ہے، ان کی بہت بڑی تعداد پہلے ہی یہ اعلان کر چکی ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ پیس کے پریزیڈنٹ ہے، پیس کینڈیڈیٹ ہیں، اور ساتھ پھر جو ہے لیٹینوز بھی کچھ اسی قسم کے خیال رکھتے ہوئے۔ تو ایک تو جنگیں جو ہیں یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوگا ووٹر کے ڈیسیژن میں۔ دوسرا جو ہے وہ امریکی معیشت، جس طرح میں نے آپ کو کتنے ساری مثالیں دی، ہر جگہ پر معیشت معیشت معیشت، تو معیشت یہاں پر بھی بہت عام ہے۔ اور پھر امریکہ کا امیگریشن اور بارڈر سیکیورٹی، اگین آئی تھنک اٹ ول بی ویری امپورٹنٹ۔ جو امریکہ کا صحت عامہ کا نظام ہے، اس کے حوالے سے اصلاحات امپورٹنٹ ہے۔ اسقاط حمل یا ایبارشن، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے امریکہ میں، اور میرا خیال ہے اس میں بہت زیادہ تقسیم بھی ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر تو یہی 5 عوامل میجر رول پلے کرتے ہیں تو شاید اس کا فائدہ ٹرمپ کو ہو، کیونکہ اب تک جو سرویز آئے ہیں اس میں امریکی عوام کی جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کا خیال ہے کہ ٹرمپ اکانومی میں بھی ٹھیک ہے، امیگریشن میں بھی زیادہ بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں، اور جنگوں کو بھی یہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا اس طرف اعتماد زیادہ ہے، تو یہاں پر پھر ٹرمپ کا پلہ تھوڑا بھاری نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر ہم دیکھیں گے 6 دنوں کے بعد اس کا بالکل فیصلہ بھی ہو جائے گا، اور پتہ بھی لگ جائے گا کہ واقعی کیا عوام کی یہی سوچ ہے یا مختلف ہے۔ یہ آنے والے 6 دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ ناظرین، بلاگ تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن جانے سے پہلے
میں آپ کو اتنا آپ کے گوش گزار کر لوں کہ آنے والے دنوں میں آ، ایک کم از کم ولاگ اور کروں گا، اور بھی کروں گا، لیکن کم از کم ایک اس پر کروں گا کہ جو مسلمانوں کا ووٹ ہے، پاکستانیوں کا جو ووٹ ہے، ان کی کیا چوائسیز ہیں اس کے حوالے سے، اور یہ بھی کہ اگر ٹرمپ الیکٹ ہوتے ہیں تو کیا واقعی اس کا اثر پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس پر ہوگا؟ کیا واقعی ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان جو اس وقت جیل میں قید ہیں وہ رہا ہو جائیں گے؟ یہ بڑے سوالات ہیں، ان کے فی الحال کوئی جواب نہیں ہے، لیکن جو ولاگ میں بناؤں گا اس میں اس حوالے سے اپنی کوئی رائے زنی کی کوشش ضرور کروں گا۔ جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کہ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے، اور ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے۔ اپنے کامنٹس کو رکھیں تاکہ یہاں پر ایک اچھی ہیلدی ڈیبیٹ جاری رہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔